بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان اس دنیا میں ایک ایسے موضوع پر ہمہ وقت سر کھپاتا رہتا ہے جس کی شاید صحیح سمجھ اسے ازل سے ہی پہلے دن سے ہی نہیں ہے۔ انسان اس بات کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ اسے کتنا اختیار حاصل ہے کسی کام کرنے کا اور کتنا وہ مقدر کے سپرد ہے۔ یہاں انسان اپنی بے بسی کا رونا روتا ہوا نظر آتا ہے، یہ کہتا ہوا کہ اللہ ہی سب کچھ جب کر رہا ہے تو پھر میرے بس میں کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میری دسترس میں کیا ہے۔ اگر اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی چیزوں پر نظر دوڑائیں، اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے مظاہر کو دیکھیں تو ہمیں دو طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے اور انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ طرح طرح کی ایجادات کیسے ممکن ہیں جب انسان کچھ کر ہی نہیں رہا۔ ستاروں پہ کمند ڈالتا ہے انسان، خلا کو تسخیر کرتا ہے انسان، روزمرہ کی زندگی میں نئی نئی دریافتیں دنیا کے سامنے لاتا ہے انسان۔ یہ کیسی بے بسی ہے۔ لیکن ایک پہلو دوسرا بھی ہے۔ انسان ساری ترقی، ساری سائنس کی عروج کے باوجود کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر دسترس نہیں رکھتا۔ موت اور زندگی کی بات کروں تو انسانی بس سے باہر، نفع و نقصان کی بات کروں تو انسان کی ساری تدبیریں بعض اوقات ختم۔ اگر انسان کے اعضاء اپنے جسم کی بات کروں تو اللہ نے جس طرح دو ہاتھ دیے، دو آنکھیں دی، دو کان دیے، یہ چہرہ دیا، یہ جسم متناسب اعضاء کے ساتھ دیا، تو اس میں چاہ کر بھی کوئی انسان نہ کمی نہ اضافہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسے اس کی تخلیق ہوئی وہی ہوگی۔ تو کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کی دسترس سے باہر بھی ہیں کچھ چیزیں، اور کہیں نظر آتا ہے کہ انسان بہت کچھ کرنے کے قابل بھی۔ تو انسان کس حد تک بے بس ہے اور انسان کس حد تک بے بس نہیں ہے، یہ دیکھیے گا ذرا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں۔ اصل میں یہ اس لیے رکھنا چاہتا ہوں سامنے کہ بعض لوگ ہمارے سامنے بطور دلیل یہ رکھتے ہیں کہ انسان، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ میں جان ڈال دیتے تھے، کوڑی کو زندہ کر دیتے، کوڑی کا مرض دور کر دیتے تھے، پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 94 میں اس کا ذکر ہے، 94 میں۔ پھر حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض انسان ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ پر قسم کھا کر کسی بات کا کہتے ہیں تو اللہ اس بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو پھر انسان کی بے بسی کیسی ہے۔ قرآن ہی سے اس کا سہارا لوں گا، ذرا دیکھیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں یہ ذکر آتا ہے کہ وہ مردہ میں جان ڈالتے، وہ پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دیتے، وہ
کوڑ کے مرض کو، برس کے مرض کو ٹھیک کر دیتے، وہیں ساتھ میں ذکر ہے بِإِذْنِ ربی، کہ میں یہ سب کچھ اپنے رب کے حکم سے کرتا ہوں۔ پھر قرآن ہی کو دیکھیے، انبیاء کرام کی زبانوں سے کیسے کیسے کلمات کہلوائے جاتے ہیں، اللہ خود کس طرح اظہار فرماتا ہے اس بات کا۔ قرآن مجید سورہ انعام آیت نمبر 17 میں 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف میں ڈالنا چاہے تو کوئی اور ایسا نہیں جو اس تکلیف کو دور کر سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی عطا کرنا چاہے تو یاد رکھو کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا، کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی محبوب ترین ہستی، ذرا ان کے حوالے سے بھی دیکھیے قرآن میں کیا ذکر۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 49 میں 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، اے نبی ان سے کہہ دو لا املک لنفسی نفعا، کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا، ولا ضررا، اور نہ کسی تکلیف کا، الا ما شاء اللہ، سوائے وہ کہ جو اللہ چاہے۔ پھر دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، اے نبی ان سے کہہ دو لا املک لکم، نہیں ہوں میں مالک، نہیں میں اختیار رکھتا تمہارے لیے بھی، ضررم ولا رشدا، نہ کسی تکلیف پہنچانے کا، ضرر پہنچانے کا، اور نہ کوئی ہدایت دینے کا۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو پھر اس ساری بات سے میں کیا نتیجہ نکالوں؟ کیا نتیجہ نکالوں؟ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار انسان کو دیا ہے، جیسے کہ سورہ دہر کی آیت نمبر 2-3 میں ذکر ہے، اور اسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ساتھ میں انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے دونوں رستے دکھا دیے، اما شاکرم و اما کفورا، شکر گزار بن جائے یا نہ شکرا ہو جائے، تو ہمیں ہی فیصلہ کرنا ہے۔ کام کرنے کا اختیار ہمارا، ہونے نہ ہونے میں ہم بے بس ہیں، یہ اختیار اللہ کا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیجئے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بھی ذکر آتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ مشکات شریف میں 435 نمبر یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بچے، اے ابن عباس، اللہ ہی سے مانگو، جب مانگو چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، کہ یاد رکھ لو اگر ساری دنیا بھی اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ تجھے نفع دے سکیں، اور اللہ تعالیٰ تجھے وہ نفع نہ بھی دینا چاہتا ہو تو وہ مل کر بھی تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ساری دنیا اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ اللہ کی خیر کو روک سکے تو اللہ تجھے جو خیر پہنچانا چاہتا ہے وہ تجھ تک پہنچ کر رہے گی۔ اسی پر توکل کیجئے، اسی پر بھروسہ رکھیے، کام کیجئے ضرور، اس کا ہونا نہ ہونا اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔